دیکھا کہ ایک بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 4 ویڈیو بن چکی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ 2 شخص آئے اور وہ مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ پہلا تعلق جھوٹے سے تھا، دوسرا قرآن کریم کے تعلق سے، اور تیسری ویڈیو زنا کے تعلق سے ہے، اور چوتھی ویڈیو جو بنی تھی وہ تھی سود خور کے تعلق سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 5ویں ویڈیو جو ہماری یہ بن رہی ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے، تو آپ نے فرمایا آگے چلو، تو دیکھا کہ ایک بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ والدین کی نابالغ اولاد ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اور جو یہ ایک آدمی آگ دھوکا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ مالک دروغہ ہے جہنم کا جو آگ دھوکا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اوپر دیکھیں، اوپر چلے تو ایک درخت کے بیچ میں نہایت خوبصورت مکان ہے، اور اس میں کچھ بوڑھے، بچے، جوان، عورت، مرد ہیں، بڑے خوش خرم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے خوبصورت مکان ہی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ ہیں جو آپ نے دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک مکان ہے، اس میں کچھ بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ پھر آپ نے باہر آئے اور پھر فرمایا کہ آپ اوپر دیکھیں، اوپر گئے تو ایک اور مکان اس سے بھی نہایت خوبصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ مکان اس سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھا۔ میں تو نیچے والے کو دیکھ کے فرما دیا کہ میں نے اس سے اچھا مکان نہیں دیکھا، لیکن اس سے اوپر جو دیکھا تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، درختوں کے بیچ میں تھا، اس میں کچھ جوان اور بوڑھے تھے۔ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں، یہ شہید ہیں، اور شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ شہید بھی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا ملے گا۔ کون سا شہید؟ جس شہید کے اوپر کوئی قرض ہوگا۔ شہید کے تمام گناہ معاف ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہے۔ جب تک وہ قرض معاف نہ ہو جائے یا ادا نہ ہو جائے تب تک وہ شہید بھی جنت کے دروازے پہ رہے گا۔ بڑے بڑے نیک لوگ، متقی لوگ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی اس وقت سے حفاظت فرمائے۔ یعنی ٹکٹ ہاتھ میں ہو اور دروازہ بند ہو اور ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہو، کیا گزر اس وقت پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ تو جنت کا معاملہ ہے۔ جب کوئی انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت دینے کی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دینے کے وسائل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب کوئی انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت دینے کی ہوتی ہی نہیں ہے، ارے ان کے پاس کوئی کمی آ رہی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دینے کے وسائل بند کر دیتے ہیں، پھر اس پہ انتظام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیوں ایسا سوچیں؟ جس کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے رہے ہوں، اور ایک جگہ تو یہاں تک آیا کہ جب کوئی انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کو دینے کی نیت ہوتی ہے لیکن دینے کے وسائل نہیں ہو پاتے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا قرض خود ادا کریں گے۔ اور یہ تو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ جو مجھ پہ آپ کا قرض ہے، آپ کی مخلوق کا قرض ہے، وہ سب اپنے ذمے لے لو، اپنے فرشتوں کی نگہبانی میں لے لو، اور مجھے بھی عطا فرما دو جو میں آپ کے بندوں کا قرض ادا کر دوں۔ جی، لیکن آپ کی نیت تو خالص ہو کہ ہاں واقعی، اور آپ کی نیت ہی نہیں ہے اگر دینے کی، اللہ آپ کے وسائل بھی بند کر دیں گے اور آپ قرضدار بھی رہیں گے۔ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپ وہ قرض ادا نہ کر دیں۔ 5 پائی کے بدلے 500 نمازیں دینے کی بات آئی ہے۔ وہاں مال نہیں چلے گا، وہاں اعمال چلے گا۔ اگر آپ نے کسی کا پیسہ رکھا ہے
تو آپ کو اعمال دینے پڑیں گے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین بھی طاقت کے زور پہ روک لی ہے، دبا لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق بنا کے ڈال دیں گے۔ آج تو لوگ مسجد کی زمین نہیں چھوڑتے، قبرستان کی زمین نہیں چھوڑتے، پڑوسیوں کی تو بات الگ ہے، زمین میں چلا جائے گا انسان، قرض ادا نہیں ہوگا۔ ایک بالش زمین اور 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، الامان والحفیظ۔ میرے بھائیو سوچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صاحب آئے، بہت روئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو۔ اللہ کے نبی میں چپ ہو، اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار ہوں۔ ارے بھئی کتنے بڑے گناہ گار؟ اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو، بٹھایا اور آپ نے فرمایا پڑھو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، 3 مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ اب اگر تم نے کسی کی زمین دبائی ہے طاقت کے زور پہ تو زمین اس کو دے دو، اگر کسی کو ہاتھ سے ستایا ہے تو اس سے معافی مانگ لو، اگر کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ لو۔ اب تم زمین پہ ایسے ہو جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ لیکن زمین دینے کی بات آئی ہے، ہاں کسی کو ہاتھ سے زبان سے تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگنے کی بات آئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ اب تم ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ تو میرے بھائیو ایسا موقع کیوں چھوڑ رہے ہو آپ؟ جب جاگو جبھی سویرا ہے۔ آج اکیلے میں معافی مانگ رہے ہیں آپ، کل اربوں خربوں کائنات کے سامنے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ آج ایک بالش زمین کے لیے آپ کچھ لوگوں کی نظر میں دمنگ بنے ہوئے ہو، کل قیامت کے روز 7 زمین کا طوق بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت کی ذلت سے پناہ مانگو، حفاظت مانگو اللہ سے۔ زمین دبا لیتے ہو، قبرستان کی، مسجد کی، مدرسے کی۔ اور میں تو کہتا ہوں معاف کیجئے گا، مدرسے کی دکانیں ہوں یا مسجد کی دکانیں ہوں، ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ توکل ختم ہو گیا آپ کا۔ آپ کی مسجد کی اور مدرسے کی اگر کوئی آمدنی اس طرح کی ہے تو آپ کا توکل پھر اللہ پہ نہیں ہے، آپ کا توکل ان دکانوں پہ ہے، مکان پہ ہے۔ مسجد اور مدرسے کی جو دکان لے لیتا ہے، مکان لے لیتا ہے، وہ تو اور 2 رکعت شکرانے کے ادا کر لیتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اپنا مکان مل گیا، ذاتی مکان ہے ہمارا۔ یہ مسجد کا ہے یا مدرسے کا ہے، یہ تو سب قوم کی بات ہے، قوم کی زمین ہے، قوم کا سرمایہ، ہم بھی تو قوم کے ہیں۔ کرایہ 2 روپے رہ رہے، 25 سال سے مرنے سے پہلے وصیت کر گئے جی تم رہنا اس مکان میں۔ اور بہت لوگوں نے تو یہ کر رکھا ہے، دوسرے کو مکان دے رہے ہیں، اسی سے 10-20 لاکھ روپے لے رہے ہیں۔ مسجد مدرسے کو کوئی پیسہ نہیں، مسجد مدرسے کا کرایہ وہی 100 روپے ہے، 80 روپے ہے، 70 روپے، 50 روپے، 40 روپے۔ اور اس ٹائم پہ کرایہ دیکھو تو 15-20 ہزار روپے، لیکن کسی آدمی سے پہلے اس نے 20 لاکھ روپے لے لیے، لو جی آپ رہو۔ ارے اللہ کے بندو، خدا کو جان دینی ہے۔ مسجد اور مدرسے کی جو زمین کا مالک ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، قبرستان کی زمین کا جو مالک ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ لیکن آپ سمجھتے نہیں اس کے بارے میں، سوچنا چاہیے میرے بھائی۔ کسی کی زمین اگر آپ دبا رہے ہیں، وہ کمزور ہے، تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا اس بات کو۔ مرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا، مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، شہید ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اگر کسی کا قرض ہے، جب تک وہ معاف نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو چاہے کتنا ہی امیر کبیر آدمی ہو، چاہے کتنا ہی متقی ہو، اگر اس پہ حقوق العباد ہے تو اس کو ادا ہی کرنا ہوگا۔ اللہ بھی یہاں معاف نہیں کریں گے جب تک وہ خود معاف نہ کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات ہو گئی تمہیں مجھے گھماتے ہوئے ہیں، آپ یہ کیا ہے اوپر؟ آپ نے کہا اچھا اوپر نظر اٹھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کو دیکھا تو ایک بادل سا نظر آیا۔ تو ان دونوں شخصوں نے کہا کہ یہ آپ کا مکان ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دیکھتے ہوئے آ رہے تھے یہ جھوٹا ہے، یہ قرآن کریم سے لاپرواہ ہے، یہ زناکار ہے، یہ سود خور ہے، یہ نیک اور یہ والدین کی نابالغ اولاد ہے، یہ جہنم کا دروغہ ہے، یہ نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، اور یہ شہیدوں کا مکان ہے۔ اب نظر پڑی کہ یہ آپ کا مکان ہے، بالکل بادل نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم مجھے میرے مکان میں چھوڑ دو۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابھی آپ کا وقت نہیں ہوا، اگر آپ کا وقت ہو گیا ہوتا تو ہم آپ کو ابھی آپ کے مکان میں چھوڑ دیتے، اور میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دونوں ایسے مقرب فرشتے ہیں، 4 فرشتوں میں یہ 2 فرشتے بڑے مقرب، اور ان مقرب فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو ایک خواب کے ذریعے سے تمام گناہ کے اور پھر اس کے عذاب کے بارے میں بتایا، تو یہ ہم تک یہ بات پہنچی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں سے بچنے کی اور جو صحیح کام ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ چھٹی ویڈیو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی، جن کو فرماتے ہیں آپ مجھے کہ 2 شخص آئے اور وہ مجھے مقدس زمین کی طرف لے گئے، اور وہاں پہلے جھوٹے کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئی، پھر قرآن کریم کے لاپرواہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئی، پھر زنا کار کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئی، اور پھر آپ کے سامنے بات آئی سود خور کے تعلق سے، اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ بچوں کی نابالغ اولاد، کیونکہ نابالغ اولاد کے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں اس کا اجر والدین کو ملتا ہے، اور پھر آپ وہ جہنم کا دروں کا جو آگ دھوکا جا رہا، اور پھر وہ مکان کی جس میں نیک لوگ متقی لوگ آرام فرما ہے، پھر اس کے اوپر مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے خوبصورت میں نے مکان نہیں دیکھا، وہ شہیدوں کا مکان ہے، اور پھر اس کے اوپر فرمایا کہ یہ آپ کا مکان ہے جو ایک بادل کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا آپ مجھے اس میں چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کا وقت نہیں ہوا، ورنہ ہم آپ کو ابھی اس میں چھوڑ دیتے، اور میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے۔ تو بھائی انبیاء کا جو خواب ایک وہی ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھٹی ویڈیو تھی جس پہ وہ پورا خواب ہمارا اختتام پذیر ہوا، اور انشاءاللہ اب آگے آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔